السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، کچھ خوبیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی شخصیت اور اس کی کردار سازی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ خوبیاں اس کو باقی لوگوں سے ممتاز کر دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک خوبی ایسی ہے کہ جو انسان کو عظیم المرتبت بنا دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت ساری ایسی خوبیاں، ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کو اپنانے سے انسان بہترین انسان بن سکتا ہے، انسان کے سارے دکھ دور ہو سکتے ہیں، غم دور ہو سکتے ہیں، تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع اذا کن فیک، چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، ساری دنیا بھی آپ سے چھوٹ جائے آپ کو کوئی غم نہیں ہے۔ اور وہ چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا، حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ اور امانت صرف یہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے پاس آ کے کوئی اپنے پیسے رکھوا لے یا مال رکھوا دے اور وقت پر اسے واپس لے جائے، یہ تو امانت کی ایک قسم ہے۔ ورنہ امانت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، اس کی میں نے اچھی تربیت کرنی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو میں نے حلال جگہوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے، اس کو میں نے پھیلانا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی عہدہ، منصب، ذمہ داری دی ہے تو اس کا میں نے حق ادا کرنا ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عہدہ لینے کے چکر میں ذمہ داری تو قبول کر لی لیکن اب اس ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، اگر کوئی انسان ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تو یہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا، وصدق حدیث، جس بندے کے اندر سچائی ہے، بات کا سچا اور کھرا انسان ہے، یہ نہیں ہے کہ دنیا کی خاطر، مال کی خاطر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر جھوٹ بولنے والا اور خیانت کرنے والا، ایسا بندہ نہیں ہے۔ ساری دنیا بھی اس سے چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے لیکن وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ دنیا جاتی ہے تو چلی جائے لیکن وہ جھوٹ بول کر دنیا کمانے کے چکر میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری خوبی اور صفت اللہ کے رسول نے یہ بیان کی، وہ حسن خلیقت، کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ امین ہونے کے دعوے کے ساتھ یا سچائی کے دعوے کے ساتھ زبان کا اتنا کڑوا ہو گیا ہے کہ کسی کو کے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتا، تو ایسا نہیں، بلکہ حسن خلیقت، اس کے اندر اچھا اخلاق پایا جاتا ہے۔ وہ اخلاق کہ جو اسلام ہے۔ اللہ کے رسول سے جب پوچھا گیا کہ نیکی کیا ہے تو آپ نے فرمایا، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام اچھا اخلاق سکھاتا ہے کہ آپ کا اپنے ساتھ بھی، اپنے رب کے ساتھ بھی اور رب کی مخلوق کے ساتھ بھی اخلاق، رویہ اور کردار اچھا ہونا چاہیے۔ تو جس بندے کے اندر حسن اخلاق کی خوبی پائی جاتی ہے، یہ لوگوں کے ہاں بھی محبوب ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی محبوب۔ اور یہ ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، قیامت والے دن بھی اچھے اخلاق سے بڑھ کے کوئی وزنی چیز نہیں ہوگی۔ اور چوتھی خوبی، وعفۃ فی طعمۃ، کہ جس کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں پاکیزگی ہے۔ جو کھاتا ہے تو حلال کھاتا ہے، سود نہیں، رشوت نہیں، ظلم نہیں، زیادتی کر کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، خیانت کر کے نہیں، بد اخلاقی کر کے نہیں، بلکہ عفۃ فی طعمۃ، وہ کماتا ہے تو حلال طریقے سے، لگاتا ہے تو حلال طریقے سے۔ جو اللہ نے حلال راستے اور ذریعے مال کمانے کے رکھے ہیں انہی راستوں سے کماتا ہے اور پاکیزہ طریقے سے کما کے پاکیزہ طریقے سے کھاتا ہے۔ تو یہ چار خوبیاں، امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اخلاق میں اچھائی اور کھانے میں پاکیزگی، جس بندے کی زندگی میں یہ چار خوبیاں آ گئی، ساری دنیا بھی اس سے روٹھتی ہے، ساری دنیا بھی اس سے چلی جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی غم والی بات نہیں ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔